حضرت عمر بن خطاب کا دور خلافت عدل و انصاف کا ایک بے مثال زمانہ تھا، اور ان کی عدالتی تاریخ میں متعدد واقعات ایسے ہیں جو رہتی دنیا تک عدل کی مثال کے طور پر پیش کیے جاتے رہیں گے۔ حضرت عمر کا اصول یہ تھا کہ انصاف میں کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، چاہے معاملہ کسی مسلمان کا ہو یا غیر مسلم کا، امیر کا ہو یا غریب کا، حتیٰ کہ خلیفہ وقت کا ہو اور رعایا۔ ان کا عدل ہر شخص کے لیے یکساں تھا، اور وہ کبھی بھی کسی پر ظلم اور ناانصافی کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان اور ایک یہودی کے درمیان ایک زمین کے مسئلے پر جھگڑا ہوا۔ مقدمہ حضرت عمر کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ مسلمان کا دعویٰ تھا کہ وہ زمین اس کی ملکیت ہے، جبکہ یہودی کہتا تھا کہ زمین اس کی ہے۔ حضرت عمر نے دونوں فریقین کے دلائل سنے اور شواہد کی بنیاد پر فیصلہ یہودی کے حق میں دیا۔ اس فیصلے میں حضرت عمر نے کسی قسم کی قومیت یا مذہب کی بنیاد پر جانبداری نہیں کی، بلکہ مکمل انصاف کیا۔ حضرت عمر کے نزدیک حق و انصاف سب سے بالاتر تھے، چاہے معاملہ کسی بھی مذہب یا قوم کے شخص کا ہو۔ یہ واقعہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضرت عمر کا عدل ایسا تھا کہ غیر مسلم بھی ان کے فیصلوں پر بھروسہ کرتے تھے اور انہیں ایک عادل حکمران تسلیم کرتے تھے۔ یہ واقعہ یہودی کے لیے بھی حیران کن تھا کہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود حضرت عمر نے اپنے مسلمان بھائی کی بجائے انصاف کو مقدم رکھا۔ اسی عدل و انصاف سے متاثر ہو کر بعض غیر مسلم اسلام قبول کرتے تھے، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ اسلام میں عدل و انصاف کو کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ حضرت عمر کے عدل کا ایک اور واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کے خلاف شکایت کی۔ حضرت عمر نے فوراً مقدمہ کی سماعت کی اور بغیر کسی رعایت کے فیصلہ کیا۔ جب حضرت عبداللہ کو سزا دی گئی تو حضرت عمر نے خود اپنے بیٹے پر حد قائم کی، تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ عدل میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جاتا۔ حضرت عمر کے عدل کے قصے صرف اسلامی تاریخ تک محدود نہیں، بلکہ ان کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے زمانے میں رعایا مکمل طور پر ان کے فیصلوں پر بھروسہ کرتی تھی، اور انہیں یقین ہوتا تھا کہ حضرت عمر کے فیصلے حق اور انصاف پر مبنی ہوں گے۔ حضرت عمر کا نظام عدل اس بات کا عملی نمونہ تھا کہ اسلام میں حکمران کے لیے عدل و انصاف کو کس قدر اہمیت حاصل ہے۔ ان کی زندگی کا ہر فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا تھا، اور وہ کبھی بھی کسی دنیاوی منفعت یا رشتہ داری کی بنا پر انصاف سے انحراف نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر کے عدل کی بدولت اسلامی ریاست میں امن و امان قائم رہا اور لوگ خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ واقعات حضرت عمر فاروق کی عدل و انصاف کی پختگی اور ان کی شخصیت کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں، جو ہر حکمران کے لیے ایک مثال ہے۔